نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اپنی مذہبی، سیاسی و سماجی زندگی کے دوران متعدد بار پاکستان کی مختلف جیلوں میں جانے کا اتفاق ہوا اور جیلوں کے اندر کی زندگی کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ جس جیل میں بھی چلے جائیں وہاں معمولی لڑائی جھگڑے کا ملزم بھی آپ کو مل جائے گا، وہاں درجنوں انسانوں کے قاتل بھی آپ کو مل جائیں گے، وہاں معمولی مرغی انڈا چور بھی ملیں گے، وہاں بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے راہزن اور گینگ ریپ کے بڑے بڑے مجرم آپ کو مل جائیں گے۔ ان میں چھوٹی عمر کے مجرم بھی ہیں، جوان سال مجرم بھی ہیں اور بوڑھے مجرم بھی ہیں۔ ان کے جرائم مختلف ہیں، ان کی وضع مختلف ہے، ان کے رہن سہن مختلف ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں اور ان کی عمریں مختلف ہیں، مگر ایک چیز ہے جو ان کے اندر قدر مشترک ہے اور وہ چیز ہے ان کی غریبی۔ وہاں مجرم کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے وہ غریب اور غریب کا بیٹا۔ جس کو دیکھو مزدور کا بیٹا، جس کو دیکھو کسان کا بیٹا، جس کو دیکھو ہاری کا بیٹا، جس سے ملو پلے دار کا بیٹا، پاولی کا بیٹا، موچی کا بیٹا، مسلی کا بیٹا۔ کبھی آپ کو پاکستان کی کسی جیل میں قید کاٹتا ہوا فیوڈل لارڈ کا بیٹا نہیں ملے گا، کبھی کسی جیل میں آپ کو مل مالک کا بیٹا نہیں ملے گا، کبھی آپ کو کوئی قید کاٹتا ہوا بڑے تاجر کا بیٹا نہیں ملے گا، بڑے افسر کا بیٹا قید کاٹتا ہوا نہیں ملے گا، کسی جج کا بیٹا، بڑے سیاستدانوں کے بیٹے جیلوں میں قید کاٹتے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے۔ جہاں بھی آپ کو ملیں گے غریبوں کے بچے ملیں گے۔ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کی اپر اور ایلیٹ کلاس جرم نہیں کرتی؟ کیا ان کے بچے جرم سے پاک ہیں؟ اس سوال کا سیدھا اور آسان جواب یہ ہے کہ جرم تو غریبوں اور امیروں کے بچے برابر کرتے ہیں، مگر امیروں کا معاملہ تھانوں ہی میں دے دلا کر رفع دفع ہو جاتا ہے، تھانوں سے آگے چالان صرف غریبوں کے بچوں نے ہونا ہوتا ہے۔ قید کاٹنا یہ صرف غریبوں اور غریبوں کے بچوں کا کام ہے، اور امیر کا معاملہ تھانے سے آگے نکلنے بھی لگے تو کروڑوں روپے دے کر بڑے بڑے وکیلوں کو ہائر کر لیا جاتا ہے۔ بات یہاں بھی نہ بنے تو جج صاحب کے لیے بھی بریف کیس تیار ہوتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی جج ایماندار نکل آئے تو بات یہاں تک بھی چلی جاتی ہے کہ ججوں کے معصوم اور پیارے پیارے بچے، ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی امیر کا بچہ کوئی رئیس زادہ جیل میں جانے لگ جائے تو اس کو بچانے کے لیے ججوں کے بچوں کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ اور گواہوں کو پھیرنا یہ تو امراء کا پرانا مشغلہ ہے۔ گواہوں کو سچی گواہی سے پھیرنے کے لیے غریبوں کے کتنے کڑیل جوان ہیں جن کو خاک و خون میں تڑپا دیا گیا۔ گواہوں کو گواہی سے پھیرنے کے لیے اپنے کتوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، گواہی سے پھیرنے کے لیے بول براز کھانے اور پینے پر مجبور کر دیا گیا۔
اتنا گھنونا اور غلیظ تشدد بھی دیکھنے میں آیا کہ نہ صرف گواہی سے پھرنے پر مجبور کیا گیا بلکہ گودوں، وڈیروں اور جاگیرداروں کے تلوے چاٹنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ کتنے جوان ہیں جن کو بھٹیوں میں پگھلا دیا گیا، اور کتنے جوان ہیں جو من پسند گواہی نہ دینے کی پاداش میں ان کو پہاڑوں سے دھکے دے دیے گئے۔ جو کھلے ہوئے ہیں روش روش، وہ ہزار حسن چمن سہی، مگر ان گلوں کا جواب کیا جو قدم قدم پہ کچل گئے۔